امہ کی حیثیت ایک تنظیم کی ہے، ایک آرگنائزیشن کی ہے۔ تنظیم کوئی کبھی بنتی ہی نہیں جب تک کوئی ایمز اینڈ آبجیکٹو نہیں ہوتے۔ قرآن نے ہی اس امت کا آبجیکٹو بتایا کہ آبجیکٹو ہے کیا، یعنی یہ کلیکٹیو ذمہ داری ہے۔ کلیکٹیو ذمہ داری ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ہو بہترین امت، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے۔ امت کا لفظ استعمال کرتے ہی یہ کہا گیا اخرجت للناس، یو ہیو بین براٹ اپ فار آل مین کائنڈ، تمہیں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بھلائی کا کام نہیں کیا تو امت نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہتے رہیں، اللہ کی فہرست میں امت میں شمار نہیں ہوگا اگر دنیا کے انسانوں کی بھلائی کے لیے نہیں نکلے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے، سب سے پہلا لفظ استعمال یہی کیا ہے۔ دیکھیے ایک بہت اہم اصول دیا ہے قرآن نے، بہت اہم اصول ہے، یونیورسل ہے، یونیورسل پرنسپل۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو انسانوں کی بھلائی میں استعمال ہوتی ہے جو چیز، وہ زمین پر رہتی ہے۔ جو لوگ انسانوں کی بھلائی کا کام کریں گے وہ رہیں گے، باقی ہٹ جائیں گے۔ زمین پر ٹھہرتی وہی ہے، وہی اشیاء ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی لوگ ہیں جو دنیا کے انسانوں کے لیے نفع بخش ہوتے ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور پھر یہی امت کا منشور قرار دیا گیا کہ تمہیں دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کرنا ہے۔ اگر یہ فرض انجام نہیں دیا تو امت نہیں رہے گی، لیکن امت کو تو رہنا ہے، اس لیے کہ امتیں رسولوں سے ہوتی ہیں، اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، اب کوئی نیا رسول آئے گا نہیں، تو امت تو رہے گی باقی۔ پھر بھی امت کے اگر زیادہ تر افراد اس اصل فریضے سے غافل ہو جائیں، چاہے نمازیں پانچوں وقت کی پابندی سے پڑھتے ہوں، بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ اس کی نہیں ہو رہی کہ نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں، دنیا کے انسانوں کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے انسانوں کے لیے نکلے ہیں یا نہیں نکلے، تب امت ہوں گے۔ نمازیں پانچوں وقت پابندی سے پڑھتے ہیں وہ بندی کی ہے، وہ انفرادی ذمہ داری تھی، انڈیویجول رسپانسبلٹی تھی۔ اگر ایسا نہیں کر رہے تو یہ آرگنائزیشن ڈیڈ ہو جائے گی، ڈیڈ آرگنائزیشن، اور اللہ اس آرگنائزیشن کو ڈیڈ نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا اور اگلی امت نہیں آئے گی۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر لوگ چھوڑ دیں بحیثیت مجموعی، کل ملا کر میجورٹی چھوڑ دیں ذمہ داری کو، اس کو سمجھے ہی نہیں کہ یہ امت کی اصل رسپانسبلٹی ہے، اسے سمجھے ہی نہیں، اور اللہ کو ڈیڈ بھی نہیں ہونے دینا ہے، مردہ بھی نہیں ہونے دینا اس تنظیم کو، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اصل ذمہ داری سے منہ موڑ لیں گے لوگ تو پھر اس کے بعد اللہ ایک اور قوم کو لائے گا۔ قرآن شریف میں بہت سی جگہوں پہ یہ بات کہی، جیسے یہاں سورہ محمد میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، جس کام کے لیے امت کو لائے گئے تھے وہ نہیں ہو رہا تو پھر اللہ تبدیل کر کے ایک دوسری قوم کو لائے گا، اور وہ ذمہ داری سے منہ نہیں موڑیں گے، وہ اپنا کام کریں گے۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی عذاب میں رہنا ہے۔ اس عذاب سے کچھ لوگ بچیں گے۔ قرآن نے کہا ہے یا اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ بھی پہنچا ہے پہنچے، اب تمہیں ملا ہے پہنچا دینا۔ اس کے آگے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر ایسا نہیں کیا تو پھر رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی، اگر سب کچھ نہیں پہنچایا تو۔ اور اس کے بعد کہا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں سے مت ڈرنا، اللہ بچا لے گا۔ بہت سی جگہوں پہ قرآن کا وعدہ ہے دائی کو بچایا جائے گا۔ جب جب قوموں پہ عذاب آیا دائیوں کو نکالا گیا، دائیوں کو محفوظ رکھا گیا۔ قرآن پورا گواہ ہے، قوموں کی عذاب کی تاریخ، عذابوں کی تاریخ گواہ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب پکڑ ہوگی تو کوئی بھاگ نہیں سکتا، صرف یہ راستہ ہے، دوسرا راستہ نہیں بچنے کا اس عذاب سے۔